لہذا اگر تو یہ پیش نظر ہو جیسا کہ اسلام کا نظام چاہتا ہے کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا جائے، مضبوط بنایا جائے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک کو برتری دینی ہوگی قانونی اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، اس کے بغیر وہ ادارہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہ دو بنیادوں پر، دو اساسات پر یہ برتری جو ہے مرد کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں چند آیات جو ہے ایک خاص تدریج کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شریعت کا جو بنیادی بلو پرنٹ ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس ضمن میں جو ہمیں آیت ملتی ہے وہ آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جتنے کچھ ان کے اوپر حقوق ہیں مرد کے، اسی کی مناسبت سے خواتین کے لیے حقوق بھی ہیں جو اللہ نے معین کر دیے ہیں خواتین کے۔ یہ حقوق اور فرائض کا ایک توازن ہے۔ علا اور لام، یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی چیز اور علا کسی کے خلاف جانے والی کوئی چیز۔ تو فرض کو تو تعبیر کیا جائے گا علا سے، یہ مجھ پر ہے، فریضہ مجھ پر عائد ہوتا ہے، اور یہ میرا حق ہے، یہ لام کے ساتھ آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے کچھ ان کے فرائض ہیں جو ان کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں، اسی کی مناسبت سے شریعت اسلامی نے ان کو حقوق عطا کیے ہیں معروف طور پر۔ لیکن ایک اصول کے طور پر یہ جان لو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک بات جان لو، مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ یہ گویا کہ ایک ڈائریکشن ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جوئے اور شراب کے بارے میں پہلا حکم آیا سورہ بقرہ میں، وہ کیا تھا کہ یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے ان میں کچھ منفعتیں بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے منفعت والے پہلو سے بڑا ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، بات یہیں چھوڑ دی گئی، ابھی حرمت وغیرہ کی بات سورہ بقرہ میں نہیں آئی، لیکن ایک ڈائریکشن معین ہو گئی، جا رہی ہے کدھر بات، ہوا کا رخ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں سورہ بقرہ میں اس آیت میں آ کر وہ ہوا کا رخ معین کر دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جان لو کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اب یہ مضمون آتا ہے زیادہ واضح ہو کر۔ اب یہاں فضیلت کا ایک فلسفہ آتا ہے ہمارے سامنے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یعنی یہ کہ اگر کسی کو کسی پہلو سے اللہ نے فضیلت دے دی مجھ پر، اب میں بیٹھا ہوا پیچ و تاب کھاؤں یہ کیوں ہوا، مجھے اس کے برابر کیوں نہیں دیا گیا، یہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میری صلاحیتیں، میرے اوقات جو ہے وہ ضائع ہوں گے، اس کی کوئی پروڈکٹیو حیثیت نہیں ہوگی، وہ ضیاع ہوگا۔ اگر اللہ نے تخلیق میں کسی کو کسی پر برتری دے دی ہے تو اب اس کو ایکسپٹ کیجئے کھلے دل کے ساتھ، ریکنسائل کیجئے اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، مجھے جو کچھ دیا ہے میرا محاسبہ اس کے اعتبار سے ہوگا، مجھے اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کے اعتبار سے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے اس کے اعتبار سے میں نے اپنے فرائض ادا کر دیے کہ نہیں کر دیے۔ تو اس فضیلت کا چونکہ بہرحال کوئی بھی انسان بڑی آسانی سے تو اس کو قبول نہیں کرتا کسی کو دوسرے کو فضیلت ہو۔ اب فضیلت کا معاملہ اگر مردوں کی فضیلت عورتوں پر ہے تو بحیثیت مجموعی عورتوں کے اندر اس کے بارے میں ایک احساس کا پیدا ہونا فطری ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یہ وہ آیت جو اس سے پہلے بھی اسی آیت کا یہ ٹکڑا تھا جو پہلے بھی گفتگو میں آ چکی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی وہ کرتے ہیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی وہ کرتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بكل شيء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت دی ہے تو وہ لا علمی میں نہیں دے دی، ایسے ہی اٹکل پچو نہیں دے دی، وہ علم کامل کی بنیاد پر دی ہے، حکمت کاملہ کی بنیاد پر۔